السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آیت نمبر 22 سورہ صافات سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، gather all those who were unjust and their fellows and whatever they used to worship۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جو ذکر ہو رہا ہے اوبیسلی یہ تو قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں ان کا ذکر ہے جن کو کہ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا کہ وہ اوشر الذین ظلموا، کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ تو یہاں ظلم کیا ہے؟ یہاں ظلم جو ہے نا از کہ جنہوں نے جو تھا نا ریجیکٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، اوبیڈینس آف اللہ کو، ہاں اس کا جنہوں نے انکار کیا، اور اس کے برعکس وہ جو ہیں اور لوگوں کے جو احکامات ہیں، حکم جو ہیں ان کو مانتے رہے۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم other than Allah and show them the way to hell۔ وقفوہم انہم مسئولون and stop them for they must be questioned، یعنی کہ جو دوزخ والے ان کو روکا جائے گا اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا۔ مالکم لا تناصرون، what is the matter with you that you did not help each other؟ تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ان سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ تم ایک دوسرے سے کیوں نہیں اب ایک دوسرے کی مدد کر رہے، مگر ہوگا یہ کہ جو آپس میں بھی ان لوگوں کی جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اتنی نفرت ہوگی کہ جب وہ یہ سوال ہوں گے نا، اس سے ان کی آپس کی دشمنی جو نا اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ جو گناہ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی فار ایوری سننگ، گناہ گار جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی ایک نہ ایک حمایتی گروپ ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ وداؤٹ دا سپورٹ اٹس ڈیفیکلٹ کہ لوگ انڈیویجولی کریں۔ نارملی جو ہوتا ہے ایک ان کو ایک گروپ ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے ایک دوسرے کی مدد تو کی نا، گناہوں میں ایک دوسرے کی دنیا کے اندر مدد کی، مگر یو ناؤ اب تمہارے پاس کوئی وہ نہیں، اب تو ایک دوسرے کی تم مدد نہیں کر سکو گے اس جہنم کے اندر۔ بل ہم الیوم مستسلمون، on the contrary on that day all of them will totally surrender۔ تو آپ دیکھیں اس وقت کی جو ان کی فرما برداری ہوگی، یعنی کہ اس وقت کی جو ان کی فرما برداری کیسی ہوگی کہ ان کو جو ہے ہر ایک کو جو ہے نا اللہ کے سامنے جو ہے نا سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ یہ فرما برداری یہ لوگ دنیا میں کر لیتے تو obviously آج ہی ان کو دن دیکھنا نہ پڑتا، آج تو وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوتے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو لوگ ہیں دے گیو اپ۔ آج لوگ جب دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ جہد کو چھوڑ دیتے ہیں، ریزسٹنس کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ ان کے لیے کتنی افسوسناک بات ہوگی۔ دنیا کے اندر ٹھیک ہے کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے، انسان کو مشکل لگتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے، مگر اور اس کے لیے ہی صبر چاہیے ہوتا ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی انسان مشکلات اٹھا لے تاکہ یہ اس دن جو ہے انسان جو ہے نا کامیاب ہو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ and some of them will turn to the others questioning each other۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، they will say you were the ones who used to come to us forcefully۔ تو وہ ان لوگوں سے کے اوپر اعتراض بھی کریں گے اور ان سے گلا بھی کریں گے کہ یہ تو تھے ہمارے جو کہتے ہیں ہمارے ویل وشرز تھے، اور یہ جو تھے یہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے غرور کے ساتھ اور ہاٹینس کے ساتھ، اور ہم پھر ان سے متاثر ہو کے ان کو فالو کرتے تھے۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، they will say on the contrary you yourself were not believers۔ تو بات یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ انسٹنٹلی وہ بات کریں گے اور فوراً ان کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کیسا کہ الزام کا ٹون ہے نا ان لوگوں کا، وہ کہیں گے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو تھے ہم نے تمہیں جو ہے کوئی فورس کر کے جو ہے کسی راستے پہ چلایا، مگر تم تو خود ہی ایسے تھے۔ تو وہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ان سے یہی گلا ان سے یہی کہیں گے کہ بھائی تم جو تھے نا تم جنت کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ ہر ایک کو یہ جنت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ انعام میں دے دے گا، تمہارا اپنا جو خود ایمان بھی نہیں تھا آخرت کے اوپر، نہ تمہارا کوئی ایمان تھا نہ تمہارے کوئی عمل تھے، اور اب جو ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو انسان اس وقت بلیم کرے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین and we had no authority over you at all but you were a transgressing people۔ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے جبراً تو تمہیں نہیں چلایا ایک راستے پہ، تم خود ہی چاہتے تھے کہ تمہیں دنیا میں مزہ ہو، ایک تھوڑا فن ہو، ایک انجوائمنٹ ہو، تھوڑا لطف اندوز ہو دنیا کی چیزوں سے، تو وہ تمہیں دنیا کے اندر مل گیا۔ اور وہ کس طرح ملا کہ تم نے اللہ کے احکامات کو توڑا اور پھر تمہیں یہ جو تھا ایک تھوڑا مزہ اور ایک یعنی کہ انجوائمنٹ دنیا میں مل گئی۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، so the word of our Rabb has come true against us
indeed we have to taste. اب ان کو مزہ چکھنا پڑے گا، اور مزہ بھی ایسی چیز کا چکھنا کہ جو کہ بہت ہی تلخ ہوگی، اور اس ایسی جگہ کی جو کہ you cannot even, you are unable to even mention it. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. We did misguide you because we were ourselves astray. تو کہیں گے کہ بھئی ہم تو خود جو تھے نا، ہم تو خود بھی گمراہ تھے اور تم نے ہماری پیروی کی. تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ یہ سمجھنا کہ دیکھیے جب ہم دنیا کے اندر لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں نا، ہم اپنا ایک سوشل سرکل بنا کے رکھتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست، ہمارا سوشل سرکل جو ہے وہ کہ ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا، ہم ان کی پیروی کی وجہ سے جو ہے جنت سے دور تو نہیں ہو رہے اور دوزخ کے قریب تو نہیں ہو رہے. دیکھیے کبھی بھی اس شخص کو اپنا دوست نہ بنائیں جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کو کبھی بھی ہدایت کی طرف جو ہے نا، کہتے ہیں نا، اس وقت گائیڈ نہیں کر سکتا، وہ آپ کو وہ راستہ نہیں دکھا سکتا کہ جو کہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. So on that day they will share the punishment. تو جن لوگوں نے گمراہ کیا اور جنہوں نے اجازت دی کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور وہ ان کے پیچھے چل کے گمراہ ہو گئے، تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اس سزا کے اندر جو ہے نا برابر کے شامل ہوں گے. ایک حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا جو اس کا دین ہوتا ہے اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دوست جو ہے اس کا دین کیسا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. This is how we deal with the criminals. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. They were those to whom when it was said there is no God but Allah, they were arrogant. تو یہ تکبر کی جو ہے نا یہ ڈیفینیشن ہے، پرائڈ اور تکبر کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ انسان یہ توہین سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. They used to say, are we really to leave our gods for an insane poet? تو دیکھیے اس زمانے میں یہ جو لوگ تھے یہ رسول کو اور نبی کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کوئی مجنون ہے، یہ کوئی دیوانے ہیں، شاعر ہیں، اس طرح سے ان کو ایڈریس کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آج لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ زیادہ تہذیب یافتہ ہو گئے، ان کے ایٹیکیٹ زیادہ ہیں، زیادہ سٹل ہیں لوگوں کے اندر. مگر یہ کہ دیکھیے ابھی بھی جو ہے رسول کو جھٹلانا، اس کی تعلیمات کو جھٹلانا جو ہے وہ اوبیسلی یہ تو نہیں ہے کہ انسان ایسی بری بات کرے رسول کی، بٹ اٹس ایکولی بیڈ. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. No, he has come with truth and has confirmed all the messengers. انکم لذائق العذاب العلیم. Surely you must taste the painful punishment. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. And you shall not be rewarded except for what you did. تو اس دن جو ہے وہ لوگوں کو جو ان کا بدلہ دیا جائے گا وہ کس بیسس پہ؟ انہوں نے کیا کیا تھا، جو ان کے عمل تھے اس کی بیسس کے اوپر. تو کئی دفعہ اس دنیا کے اندر جو ہمیں جو مزے آتے ہیں اور شوق ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بڑے ایکسپینسو بن سکتے ہیں آخرت کے لیے. الا عباد اللہ المخلصین. ایکسیپٹ Allah's chosen servant. تو قرآن یہ جو ہے نا یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ورڈ یوز کرتا ہے کہ جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، مخلصین، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے، جن کی نیت بھی صحیح ہوتے ہیں اور وہ کام بھی صحیح طریقے پہ کرتے ہیں، ان دا رائٹ وے، جیسے کہ رسول نے بتایا اسی طریقے سے وہ اپنے عمل کرتے ہیں. تو یہ کیا عمل ہوتے ہیں؟ عمل ان کے وہی ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی حدود جو ہے نا اس کے اندر رہتے ہیں. تو دس از دا ریزن، اور یہی مقصد ہے تمام آپ دیکھیں رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجنے کا، تاکہ ہمیں یہ باؤنڈریز پتہ چل سکے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مخلص ہو سکیں، ہم اس حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مخلص بنا سکیں. تو رسولوں کا آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں دے نو کہ کیا چیز جو ہے وہ نیک عمل ہے اور ان عمل کو کس طرح سے کیا جائے. اولئک لہم رزق معلوم. Those are people for whom there is a known provision. فواکہ وہم مکرمون. and fruits and they will be honored. تو ان کو یہ انعام بھی ملیں گے، اس کے ساتھ ان کو ایک عزت بھی ملے گی، ایک آنر بھی ملے گا، ایک رسپیکٹ بھی ملے گی. فی جنات النعیم in the gardens of bliss علی سرر متقابلین facing each other on couches. یطاف علیہم بکاس من معین. They will be served with cups from flowing drinks. بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. White, delicious for those who drink. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا
ينزفون. There will be no headache in it, nor will they be intoxicated with it. تو وہاں کا جو مشروب ہوں گے، جو وہاں پہ جو ڈرنک ہوگی جنت کے اندر، وہ بھی اس کے اندر بھی اٹ ول بی فری فرام یہ جو بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں نا نشے کے، انٹاکسیکنٹس کے، کہ ہینگ اوور ہو لوگوں کو، ایک تھوڑا سا اس کے بعد ایک میڈنس بھی آ جاتی ہے جب لوگوں کو نشہ ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہوں گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ. And with them will be those of modest gaze with lovely big eyes. تو یہاں پہ وہ ازواج یعنی کہ کمپینینز جو ہیں جنت کے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ بڑی گریسفل ان کے اندر بیوٹی ہوگی، خوبصورتی جو ہوگی اس کے اندر بھی بڑی گریس ہوگی، کہ وہ بولڈ اور بریزن نہیں ہوں گی. اس کے اندر پہلی جو چیز بتائی کیا جا رہی کہ ان کے اندر حیا ہوگی. یہ پہلی ان کی کوالٹی ان کی، کہ وہ نگاہ نیچے رکھنے والیاں ہوں گی، یعنی کہ ان کے اندر ایک حیا کی کوالٹی جو ہے پہلی ڈسکرائب کی جا رہی ہے. كأنهن بيض مكنون, as if they were eggs hidden. تو یعنی کہ یہ عربی کے اندر ایک محاورے کے طور کے اوپر یوز کیا جاتا تھا ایسی چیز کے لیے کہ جو بہت ہی قیمتی ہو، جو بہت پاک ہو، بہت پیور ہو، اور اس کو بڑے حفاظت سے رکھا جائے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Then they will turn to each other asking question. تو وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں گے جو کہ اپنے جنت کے اندر ہوں گے لوگ اور ان کے جو ساتھی ہوں گے، وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی ڈسکس کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کوئی اپنے مقصد پہ پہنچ جائیں، بڑے آڈز کے بعد، بڑی مشکلات کرنے کے بعد، بڑے اسٹرگل کے بعد، تو پھر ہم وہ اپنا جو بھی ہوتا ہے، ہم اپنا مشن جو ہوتا ہے وہ آپس میں جو ہوتا ہے مشن اکمپلش، تو پھر آپس میں اس کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. قال قائل منهم انی کان لی قرین. A speaker from them will say, I had a companion. یقول انک لمن المصدقین, who used to say, are you the ones of those who accept. تو یہ کہ بات یہ کہ دنیا کے اندر جو ان کا کوئی پرابلی ساتھی تھا، جو کہ یہ جب اللہ کی بات ہو یا اللہ کے رسول کی بات ہو یا جنت کی بات ہو یا دوزخ کی بات ہو یا موت کے بعد زندگی کی بات ہو، تو وہ لوگ وہ کہتے تھے بھائی آر یو سو سمپل مائنڈیڈ، تم کیا ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہو؟ کہ اس کے بارے میں اس اپنے ساتھی کے بارے میں وہ ضرور پوچھیں گے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Is it when we have died and become dust and bone that we are going to be rewarded. تو ان کو یہی ایک ہوگا، ہمیشہ وہ اسی طریقے سے سوال کریں گے کہ بھائی کیا ہم اٹھائے جائیں گے. کتنا آڈ سی بات ان کو لگ رہی ہے دنیا کے اندر ان لوگوں کو، مگر اب آخرت کے دن ان کو اوبویسلی اس پہ یقین ہو جائے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دوسری زندگی ان کو دے گا. قال هل انتم مطلعون. He will say, would you like to have a look. تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایک ان کو جو یہ لوگ جنت میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے اس اپنے کمپینین کے بارے میں کہ یہ معلوم نہیں کہاں ہے، جو ہمیشہ شک کیا کرتا تھا اللہ پہ، رسول پہ، آخرت پہ اور قیامت کے اوپر اور حساب اور کتاب کے اوپر. تو ان کو کوئی ان سے پوچھے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، تو ان کو ایک یہ پیشکش ہوگی، ایک آفر ہوگی کہ ڈو یو ریلی وانٹ ٹو سی، کہ یہ تمہارا ساتھی اب کہاں ہے. فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. So he will look and will see him in the middle of hell. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ. He will say, by Allah, you almost ruined me. اب وہ اتنا خوفناک ایک منظر دیکھیں گے نا کہ اس شخص کو جس کو کہ دنیا میں وہ جانتے تھے، اور اس کو دیکھیں گے کہ وہ جنت کے جو ہے دوزخ کے بالکل سینٹر کے اندر ہے، تو سوچیں گے کتنی ہمارے لیے کلوز کال تھی، کہ یہ جو ہماری غلط کمپنی تھی، غلط صحبت تھی، پیئر پریشر تھا، یہ اس نے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. ٹھیک ہے، جو لوگ جو ہے نا کہ آخرت کے لیے جو اورینٹڈ نہیں ہوتے نا، دوز ہو آر ناٹ اورینٹڈ فار ہیئر آفٹر، تو وہ بیسکلی یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. کئی لوگوں کے اندر ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو انفلوئنس کر لیتے ہیں اور وہ جو ہے نیک کاموں سے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بری صحبت جو ہے یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، اس کے ریپرکشنز، اس کے اثرات جو ہیں لوگ جو ہیں آخرت کے اندر دیکھیں گے. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. And had it not been for the favor of my Rabb, I would certainly have been among those who presented. تو یہ ایک یہاں پہ نعمت جو ہے نا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا نعمت ہے، یہ نعمت جو ہے نا یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی کے اندر ایک بالکل کہتے ہیں نا کہ پختہ ایمان ہو.
پختہ ایمان کس چیز پہ؟ پختہ ایمان یہ کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. پختہ ایمان اس پہ کہ لوگوں کا حساب ڈیفینیٹلی لیا جائے گا. اور یہ بھی اس وجہ سے جو ہے نا وہ اپنا پرائمری مقصد یہی بناتے ہیں کہ وہ کامیاب جو ہو نا وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے. تو دنیا میں چاہے وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا لاس بھی سفر کرتے ہیں، مشکلات بھی اٹھا لیتے ہیں، مگر وہ اس وجہ سے اٹھا لیتے ہیں اور بڑے آرام سے اٹھا لیتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی آخرت جو ہے نا وہ نہیں بگڑ رہی. وہ آخرت کی کاسٹ کی وہ دنیا کے اندر فائدہ نہیں ڈھونڈتے. افما نحن بمیتین از اٹ دیٹ وی شیل نیور ڈائی الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین beyond our first death nor are we going to be punished. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ایک انسان کے اندر ایک جو خوف ہوتا ہے نا دنیا کے جانے کا، تو پھر یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے دنیا کا جو لاس ہے نا، کچھ بھی لاس ہو انسان کو، دس ٹو شیل اینڈ. ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا ایک وقت بھی دیا ہے یا برا وقت دیا، دونوں وقت گزر جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک رات کے بعد دن بھی آتا ہے اور ایک دن کے بعد رات بھی آتی ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، دس انڈیڈ از دا سپریم اچیومنٹ. تو ریئل کامیابی، ریئل سکسیس تو یہ فائنل ٹرائمف ہے. ریئل کہتے ہیں نا، اصلی فتح تو یہ ہے، ایک جس کو کہتے ہیں دا ہائیسٹ پرائز فار ایمان، کہ جس کا پختہ ایمان ہوگا اس کو یہ بہت بڑی کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ وین وی تھنک آف آر محنت، ہم جب اپنی ایفرٹ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، محنت جو ہم کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا دس ہماری محنت جو ہے نا ڈیزروز دس کائنڈ آف اے پرائز. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، فار دا لائک آف دس دین لیٹ آل ورکرز اسٹرائیو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں دنیا کے اندر کتنی محنت کرتے ہیں، ہاؤ مچ اسٹرگل، کتنی کبد ہے اس دنیا کے اندر، کتنا ہارڈ ورک ہے، اور مینٹل کبد ہے اور فزیکل کبد ہے، اور ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے، اپنا ٹیلنٹ کو چمکانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے برعکس اس کے لیے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے کار مل جائے گی، میں بھی اچھا گھر مل جائے گا، تھوڑا بینک بیلنس مل جائے گا، بٹ دیٹس اٹ رائٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی قیمت بڑی لو لگائی ہوئی ہو، کہ ہم صرف یہ دنیاوی چیزیں جو کہ اس دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی، تھوڑے دن کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تمام چیزیں یہاں پہ رہ جائیں گی. تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کے لیے محنت کریں کہ جو زیادہ پائیدار ہو، جو زیادہ ڈیوریبل ہو، ایور لاسٹنگ ہو، پرماننٹ ہو، یعنی کہ وہ جنت کا ایک حصہ ہمیں مل جائے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ زقوم، از دیٹ بیٹر فار ہاسپٹیلٹی اور دا ٹری آف زقوم. یہ جو زقوم ہے، کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے اس کے بیچ کے اندر ایک درخت ہے جس کو کہ زقوم کے نام سے جانا جاتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، وی ہیو میڈ اٹ اے ٹیسٹ فار دی انجسٹ. تو یہ جب قرآن نے یہ بیان کیا یہ زقوم کے درخت کے بارے میں، تو جو کفار تھے مکہ کے، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور انہوں نے مذاق کیا اڑانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے تو تم یہ کہتے تھے کہ دوزخ جو ہوتی ہے اس کے اندر تو اتنی بڑی آگ ہوتی ہے، اور اس آگ کے اندر اب ایک درخت بھی ہونے لگا. تو قرآن جو ہے نا کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں یہ بیان کر کے یہ کبھی لوگوں کے لیے فتنہ بھی بن جاتی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے یعنی کہ مکے والوں کے لیے فتنہ بنی کہ انہوں نے اس سے عبرت نہیں حاصل کی، مگر یہ ان کے لیے ایک فتنہ، ایک ٹرائل بن گیا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، it is a tree that comes forth from the bottom of the hell. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. Its fruits are like the heads of devils. یعنی کہ اس کے جو پھل جو ہوں گے اس درخت کے، وہ بھی ایسے برے ہوں گے، ایسے خوفناک ہوں گے کہ جیسے کہ شیطان جو ہے اس کا جو پھن ہوتا ہے نا اتنے جیسے خوفناک ہوگا. تو آپ امیجن کریں کتنا ریپلسو اور یہ ایک ہاربل، ایک برا سا سائٹ ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ وہ جو چیز اتنی بری ہو، دیکھنے میں اتنی بری ہو، اس کا مزہ کیسا کتنا برا ہوگا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ so they will eat from it and must fill their bellies with it. تو جہنم کے اندر ایک جو بہت بڑا عذاب ہوگا نا، وہ عذاب ہے بھوک کا اور پیاس کا. یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا کہ جو اس قدر لوگوں کو بھوک اور پیاس لگے گی کہ وہ جو ہے نا they will be forced to eat. اتنا برا جو اس کا جو پھل ہوگا اس درخت کا زقوم کا، اس کو بھی ان کو کھانا پڑے گا، اس لیے کہ ان کو بھوک جو ہے فورس کرے گی. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، then they will have it on top of it a mixture made of boiling water. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم
then their final return is to the fire. تو after all this unspeakable, جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو جو فروٹ دیا جائے گا اور ایک بہت ہی برا پینے کے لیے ایک کوئی لکوڈ دیا جائے گا، اس کے بعد the worst is still to come. سب سے بڑی اتنے خراب کھانے اور پینے کے بعد بھی اب سب سے بری جو سزا ان کو ملے گی وہ یہ کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. انہم الفوا آباءہم ضالین. They found their fathers on the wrong path. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. So they used to run in their footsteps. تو یہ کہ دیکھیے والدین کو اور بچوں کو they inherit rituals and beliefs. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے والدین اور جو ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، ان کے کیا طور ہیں، کیا طریقے ہیں، کس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں. اس لیے کہ بلائنڈلی اندھوں کی طرح اپنے ماں باپ کو یا اپنے آباء و اجداد کو فالو کرنا، ان کے قدموں پہ چلنا، یہ بھی ایک بڑی ہی ایک ڈینجرس سی چیز ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. And really most of the earlier ones had gone astray before them. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. And we did send them warners. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. So look how was the end of those warned. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Except Allah's chosen servant. تو مخلص جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ارادے بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. And Nuh did call us, and how excellent we are with the ones who respond. تو یہاں پہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی مختلف جگہ پہ قرآن کے اندر آتی ہے، اور یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا بدلہ لے لے، ان کے لیے کہ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں نا 950 سال تک وہ جو تھے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا اس کو پھیلاتے رہے، اور 950 سال تک لوگ اس کا انکار کرتے رہے. تو 950 سال کرنے کے بعد جب وہ بالکل جس کہتے ہیں نا مایوس ہو گئے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے لیے بدلہ لے. تو ہم جو ہے نا وی شوڈنٹ بی ریئلی ٹریگر ہیپی کہ ہم کسی کو کہیں کہ بھئی تم ہدایت پہ آ جاؤ اور دیکھیں کہ وہ جو ہے پھر بھی ویورڈ ہے تو ہم اس کے لیے ایک بددعا دینے لگیں. بٹ اٹ از آفٹر اے لاٹ آف ایفرٹ. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. And we delivered him and his family from the great agony. کہ کس قدر اذیت اور کس قدر تکلیف ہوگی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ گھرے ہوئے تھے اور 900 سال تک وہ گھرے رہے. کس سے؟ اللہ کے دشمنوں سے گھرے رہے. And made his progeny the sole survivors. تو ان کی اولاد کون تھی؟ کہتے ہیں کہ 3 ان کے جو بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حام، سام اور یافس، یہ ان کے 3 بیٹے تھے. اس سے پھر پوری کہتے ہیں نا کہ انسانیت جو ہے اس کی نسل وہیں سے چلی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. And we left for him among the later generations. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے رکھا. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Peace be upon Nuh among all the worlds. Inna kazalika najzil muhsinin. Certainly this is how we reward those who do good beautifully. Innahu min ibadina al-mu'minin. He was one of our believing servants. Summa aghraqna al-akharin. Then we drowned the others. Wa inna min shiyatihi la Ibrahim. And certainly following his path was Ibrahim. Is ja'a rabbahu biqalbin salim. When he came to his Rabb with a sound heart. بڑی خوبصورت سی ایک بات اور خوبصورت سی آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جب ہوئے تو ایک پاک دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے. کہ یعنی کہ ان کے دل جو تھا نا اس میں کوئی بغاوت نہیں تھی، اس میں کوئی آلودگی پولوشن نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ شیطان نے ان کے دل کو جو ہے اس میں آلودگی ڈال دی. مگر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا دل تھا کہ جس میں ایک کریونگ تھی، ایک طلب تھی. کس چیز کی طلب تھی؟ اللہ کی فرما برداری کی طلب تھی. تو ان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک دل کے اندر ایک آرزو تھی کہ میں جو ہوں نا اپنا جس کو کہتے ہیں نا فرما بردار بن جاؤں اپنے مالک کا. تو یہ ایک انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ان کی ایک نیچر، ایک فطرت رکھی تھی کہ فطرت کے اندر یہ ایک نفرت تھی شرک کے لیے. ان کی فطرت جو تھی اس کے اندر بھی جو تھی ایک نفرت تھی تمام اموڈیسٹی کے لیے، تمام بے حیائی کے لیے، غصے سے، بد اخلاقی سے، تمام چیزیں جو تھیں یہ ان کی جو تھی نا کہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی نفرت تھی. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. When he said to his father and his people, what is it that
which you worship. تو اب یہ کہ ان سے سوال نہیں کر رہے بلکہ ان کی ایک توجہ دلا رہے ہیں ان کے اپنے لوگوں کی، اپنے والد کی، اور جو وہاں کے ان کے جو اس قوم کے لوگ تھے، کہ کس قدر ایک فیوٹائل، ایک بیکار چیز ہے کہ جو کہ تم کر رہے ہو، کہ کس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو، کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو. اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ, do you desire false gods other than Allah? تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اپنی قوم کی، اپنے والد کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ فائن یو ڈو ایز یو ڈو، آئی ول ڈو ایز آئی ول ڈو، کہ میں جو ہوں میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنا کام کیے چلے جاؤ، آئی ایم اوکے یو آر اوکے. نہیں، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. ان کا یہ تھا کہ میں جو ہوں، یعنی یہ بھی ایٹیٹیوڈ ہو سکتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ میں تو اپنی ایمان کی حفاظت کرتا رہتا ہوں، میرا ایمان جو ہے وہ پکا ہو جائے، تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ. مگر نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو تم نے نشاندہی کس چیز کی کہ یہ دیکھو تم یہ کتنی غلط چیز کر رہے ہو. تو یہاں پہ کئی دفعہ ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں میں زیادہ سینسیٹیو نہ ہوں. کئی دفعہ ہم بڑے حساس ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں اپوزیشن ہوتی ہے نا اس کے اوپر. تو ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہے ایک نمبر 1 ججمنٹل نہ ہوں لوگوں کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ ہم سیلف رائچس نہ ہوں. یہ جو دو چیزیں ہیں نا کہ ہم جو ہے بٹ وی نیڈ ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ شرک میں ملوث ہے، وی نیڈ ٹو پٹ آر ایفرٹ ٹو اسٹاپ دیٹ. تو ایسا ہی نا کہ جیسے کہ ایک شخص کو ہم دیکھیں کہ وہ جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ایک آگ کے اندر ڈال رہا ہے، تو ہم صرف اس کو ایک کوئی واس تو نہیں کریں گے، ہم اس کو ریلی روکیں گے اس سے کہ بھائی تم اپنے ہاتھ کو مت ڈالو، تمہیں یہ جو ہے اس سے بڑا نقصان ہوگا، اس سے یو ول بی ریئلی بیڈلی ہرٹ. تو اس شخص کو روکنا کہ وہ اپنا ہاتھ کو آگ میں نہ ڈالنا، یہ کوئی ججمنٹل بات نہیں ہے، رائٹ. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص شرک کے اندر ملوث ہو تو یہ تو سمپتھی ہے ہماری، یہ تو بڑی ہماری ہمدردی ہے کہ ہم اس کو شرک سے روکتے ہیں، کہ ہم اس کو ایک بہت ہی ایک تلخ جس کو کہتے ہیں نا آفت سے اس کو روک رہے ہیں. یہ کوئی سیلف رائچسنس کی بات نہیں ہے. اس کو روکنا، کسی کو شرک سے روکنا، یہ کوئی سیلف رائچسنس کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم جو ہے نا ہم بیسکلی ہم چاہتے ہیں کیا ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر کوئی یہ مشکلات نہ آئیں. شرک کی جو مشکلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. تو اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کو پوج رہا ہے یا مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، کسی جو مزار والا ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں روکنا چاہیے. فما ظنکم برب العالمین، دین واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا رب آف دا ورلڈز. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان سے کہ بھئی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اللہ جو رب ہے اس کائنات کا، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا اس نے تمہیں جو ہے تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں، جو بھی تمہاری چاہتے ہیں، ان کو اس نے پورا نہیں کیا؟ واٹ از لیکنگ، واٹ از اٹ دیٹ یو آر لوکنگ فار ٹو بی فلفلڈ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہوں کہ بھائی تم جو اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل آزاد چھوڑ دے گا، ہی آر گوئنگ ٹو گو اسکاٹ فری. تم بالکل جو مرضی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ساتھی بناؤ اور اللہ کے شریک بناؤ اور اللہ کی جو ہے نافرمانی کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا حساب نہ لے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ, then he glanced at the star looking up once. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ, and then said, I feel unwell. تو یہ کائنڈ آف طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سٹائل ہے. آئی تھنک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں جو ہوں میں تو ہوں نا بیمار ہوں. تو لوگ جو تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید ستاروں نے ان کو کوئی اشارہ کیا یا ستاروں نے ان کو بتایا کہ ان کی بیماری کے بارے میں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ, so they went away from him turning their back. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ, and he made his way to their gods and said to them, why do you not eat? تو جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے، میں بھی ایک تہوار تھا اور اس میں وہ جو لوگ تھے اس تہوار میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہاں اکیلے رہ گئے. تو پھر وہ جو ان کے خدا تھے اور اس مندر کے اندر جو انہوں نے ڈائٹیز رکھی ہوئی تھیں اور ان کے سامنے انہوں نے کھانے وانے رکھے ہوئے ہوں گے، یہ جو نیاز کے لیے جو لے کے آیا کرتے تھے وہ تھے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم ان کو کھا کیوں نہیں رہی؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ, what is wrong with you that you do not speak?
اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کانورسیشن کریں، ہی نوز کہ یہ جو ہے یہ تو بت جو ہیں یہ تو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں اور یہ بات نہیں کرتے، مگر واٹ ہی از ریئلی ٹرائنگ ٹو ٹیل از کہ کس قدر یہ بے بس ہیں، کس قدر پاور لیس ہیں کہ جن کی کہ یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، then he attacked them striking with their right hand. Right hand کیوں؟ اس لیے کہ سیدھے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ انسان کی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو انہوں نے ان خداؤں کو توڑنا شروع کر دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، then they came towards him rushing. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، he said, do you worship what you carved? تو یہ کیا، اب حضرت ابراہیم ان کو جب وہ لوگ واپس آئے اور دیکھے انہوں نے سارے ان کے بت ٹوٹے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بھئی تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ پہلے اپنے ہاتھ سے ان پتھروں کو تراشتے ہو، ان سے بت بناتے ہو، پھر ان کی تم پوجا شروع کر دیتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، while Allah has created you and what you make. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کہ بھئی اللہ جو ہے وہ تو خالق ہے، اس کو قبول کرو کہ جس نے کہ تمہاری تخلیق کی. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، they said build for him a structure and throw him into the blazing fire. تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سزا دی کہ ہم ایک آگ بناتے، آگ جلاتے، کسی جگہ کے اوپر ان کو اس میں پھینک دیتے ہیں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، so they designed a plot for him but we made them the lowest. تو وہ جو انہوں نے آگ جلائی تھی اس میں حضرت ابراہیم کو انہوں نے جب آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، and he said I'm going to my Rabb, soon he will show me the way. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا اور انہوں نے ان لوگوں کو، اپنی جو قوم تھی ان کو چھوڑ دیا. یہ ایک کامن فیچر ہے، آپ دیکھیں گے کہ رسولوں کے کہ ہر رسول جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی قوم سے ہجرت کرتے ہیں. یہ کامن فیچر ہے امنگ دا رسول. اچھا، ہمارے لیے بھی ایک ہجرت ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ. ہماری ہجرت پرابلی یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، مگر ہماری ہجرت یہ ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور تمام ان چیزوں کی طرف ہجرت کر کے جائیں جو کہ اللہ کو محبوب ہے. اینڈ دس از ناٹ ایزی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں لوگ جو شراب پیتے ہیں یا جو جوا کھیلتے ہیں یا ایون سگریٹ پیتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیں اور اپنے راستے کو تبدیل کر لیں. ربی حبلی من الصالحین، او مائی رب گرانٹ می امنگ دا رائچس. فبشرناہ بغلام حلیم، سو وی گیو ہم دا گڈ نیوز آف اے forbearing boy. Thereafter, when he reached an age in which he could work with him, he said, "O my son, I have seen a dream that I am slaughtering you. So consider what is your opinion." He said, "Oh my dear father, do what you have been ordered to do. You will soon find me, inshallah, one of those who endure patiently." روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال کے تھے کہ جب کہ ان کو یہ خواب آیا، اور یہ خواب جو تھا کئی دفعہ ان کو جو ہے نا ریپیٹڈلی ایک ہی خواب آتا رہا. اور وہ خواب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جو ہے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو جو ہے ان کی قربانی وہ کر رہے ہیں. اور تو انہوں نے پھر یہ جو خواب تھا اپنے بیٹے کے سامنے بتایا. دیکھیے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 12 سال کے کہتے ہیں کہ ہی واز اباؤٹ 12 years old. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ان سے، ان کا ایک بڑا خوبصورت ایک جواب ان کا بھی، یعنی کہ ایک نبی اور رسول کا بیٹا بھی نبی اور رسول، تو یو کین سی ان کا کتنا ہائی اسٹیچر تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اس کو آپ بجا لائیں. ایک بڑا ہی میں کہتا ہوں مشکل ٹیسٹ، اٹس اے کائنڈ آف اے ٹیسٹ جس کا کہ آپ کو ہسٹوریکلی کوئی پیرلل نہیں ملتا. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، so when they both submitted themselves, he laid him on his forehead. یہ ہے دین باپ کا اور یہ ہے دین بیٹے کا. اور کیا دین ہے ان کا؟ فرما برداری، سبمیشن. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام واز اے ٹرو مسلم. دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، مگر یہ کہ لاٹ آف اس جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم جو ہے نام کے اندر ہیں، مگر فرما برداری میں آر وی کلوز ٹو حضرت ابراہیم اور ناٹ؟ آئی تھنک یہ ایک سوال ہے ہمیں انڈیویجولی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے.
تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو کہ ہمیں سکھائیں، جس کا سبق دیا. ایک تو پہلی جو چیز تھی نا وہ ہجرت تھی، کہ ان چیزوں کی طرف ہجرت کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. دوسری جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طریقے سے اپنے عمل سے ہمیں سکھائی وہ ہے قربانی. رائٹ. تو ہم جو ہے نا ہم جو ہے مسلمان بن نہیں سکتے جب تک کہ ہم یہ دو چیزیں جو ہیں اڈاپٹ نہ کر لیں. اٹس ہارڈ ٹو بی اے مسلم، وی کین ہارڈ ٹو بی ون ہو سبمٹس، جب تک کہ ہم ہجرت نہ کریں اور جب تک کہ ہم قربانی کے لیے تیار نہ ہوں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. And then we called him out. Then we called out to him, O Ibrahim, قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. You have indeed fulfilled the dream. This is how we reward those who are good in their deeds. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. This is indeed a clear trial. تو یہ آخری امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ اتنا بہت ہی یعنی کہ سخت امتحان تھا کہ یعنی کہ جو امتحان لے رہا تھا اس نے بھی یہ کہا کہ بھئی تم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ امتحان لینے والا کہتے ہیں ویل ڈن، یو ہیو ریئلی پرووڈ یور سیلف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آخر میں کہا کہ یہ اللہ نے ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل، یہ جو ہے نا ایک کلیئر ٹرائل، ایک بہت ہی جو تھا نا ان کے لیے ایک آزمائش رکھی تھی جس پہ کہ وہ پورا اترے. اسی لیے ہم یہ جو ہے نا اپنا فیسٹیول جو ہم مناتے ہیں عید کا، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہی سگنیفائی کرتا ہے. اور یہ کب ہوا؟ دیکھیے یہ اس سٹیج کے اوپر ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 100 سال گزار دیے تھے. ہی واز پاسنگ، ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان انہوں نے اس کو پاس کیا. اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ٹائٹل دیا؟ خلیل اللہ. That's the title that was given to him after clearing so many different trials. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. And we ransomed him with a great sacrifice. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کہا تھا کہ تم قربانی کرو اپنے بیٹی کی، اور یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے ایک امتحان تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. And we left for him among the later generation. تو ایک یعنی کہ وہاں پر تو وہ اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک بھیڑ جو تھا نا اس کی قربانی انہوں نے کی وہاں پہ، اس کی قربانی ہوئی. تو یہ پھر سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کو ہم جو ہے نا اس کو ہم مناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ عید الاضحیٰ کے اوپر یہی وہ ڈیڈ ہے، یہی وہ عمل ہے. دیکھیے یہ جو عمل ہوتے ہیں نا، اسلام کا ایک بڑا امپورٹنٹ جو چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اسلام سیلیبریٹ کرتا ہے کہ لوگوں کے عمل کو، جتنے بڑے بڑے جو پیغمبر گزرے ان کے جو عمل ہے ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو کہ پریزرو کیے ہوئے، ہمیشہ کے لیے پریزرو کیے گئے، اور یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ہاؤ ٹو اچیو ہائر رینکس، کہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑھنا چاہتے ہیں فرام دا پوزیشن دیٹ وی آر ان ٹو اے ہائر رینک، تو یہ عمل ہمیں کرنے چاہیے. سلام علی ابراہیم، پیس بی اپون ابراہیم، کذالک نجزی المحسنین. This is how we reward those who do good in their deeds. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Surely he is among our believing servants. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. And we gave him the good news of Ishaq, a prophet from among the righteous. تو اتنے بڑے امتحان گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. And we did bless him and Ishaq, and among the progeny of both of them some are good and some are utterly unjust to their own selves. So حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہم دیکھیں ان کی جو اولاد تھی وہ کیا تھی؟ وہ وہی اولاد تھی جو کہ عرب جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہ یہاں پہ مکہ کے اندر تھے، یہ تمام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور حضرت اسحاق جو تھے حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے، ان کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان سے پھر 12 ان کے بیٹے ہوئے جن کو کہ ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور ان میں بہت سارے جو ہے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بنائے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. And certainly we bestowed favor upon Moses and Harun. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا چن لینا کسی کا یہ کتنا بڑا احسان ہے. اس سے زیادہ انسان کیا what else can a person ask، اس سے زیادہ کیا انسان جو ہے وہ تمنا کر سکتا ہے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. And we delivered them and their people from the great agony.
تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، جو ظلم تھا فرعون کا، اس قدر وہ ظالم آدمی تھا، بالکل قاتل تھا، شیئر مرڈرر تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ and we helped them so they became victors. تو یہ جو دشمن تھا فرعون اور اس کی جو فوج تھی اور وہاں کے جو اس کے جو فالوورز تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو برباد کر دیا، اور پھر جو غلام تھے ان کو آزادی دے دی. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ and we gave them the clear book. وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ and guided them to the straight path. دیکھیے نبی جو ہوتے ہیں نا اور رسول جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے. اور ہدایت کس چیز سے اللہ سب کو دیتا ہے؟ یعنی نبیوں کو بھی جو ہدایت ملتی ہے وہ کتاب سے ملتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتاب نازل کرتا ہے، ان سے اس کتاب سے ان کو جو ہے نا سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے کہ وہ کس طریقے سے سیدھے راستے پہ آتے ہیں اور کہاں پہ سیدھے راستے پہ رہتے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ and we left them among the later people. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ and peace be upon Moses and Harun. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ and this is how we reward those who are good in their deeds. دیکھیے محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کام ایسے کرتا ہے، اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے کہ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہو. ہر چیز وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ ایوری ایکٹ آف مائنڈ ول میک اللہ ہیپی. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ and surely both of them were among our believing servants. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ and surely Ilyas was among those sent. حضرت الیاس کا کہتے ہیں کہ he lived around تقریباً کوئی 850 BC کے اندر، ان کو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل جو تھے نا وہ واپس شرک کے اندر بڑے ملوث ہو گئے تھے. ان کے جو وہاں پہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اس نے بہت ساری مشرک عورتوں سے شادیاں کیں. پھر ان مشرک عورتوں نے جو تھے وہ بت پرستی جو تھی وہ واپس وہاں شروع کرا دی، اور جو بت تھا ان کا جو ایک بت تھا اس کو بال کہتے تھے، اس کو جو تھا یہ ہیکل سلیمان جس کو کہتے ہیں، جو ٹیمپل جو تھا فرسٹ ٹیمپل، اس کے اندر اس بت کو لا کے رکھ دیا. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ when he said to his people, do you not fear Allah? أَتَدْعُونَ بَالًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ do you invoke Baal and forsake the best of the Creator? Allahu Rabbakum wa Rabba Abaikum al-Awwaleen. That is Allah who is your Rabb and the Rabb of your forefathers. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ but they called him a liar. Thereafter they will be called upon. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ except Allah's chosen servant. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ and we left for him among the later people. سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ and peace be upon Ilyasin. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ this is how we reward those who are good in their deeds. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ and surely he was among our believing servant. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ and surely Lut was one of the messengers. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے ان کو سدوم عمورہ کی طرف بھیجا گیا. تو یہ بہت ہی یعنی کہ گندے لوگ تھے، سنفل لوگ تھے، گناہ گار لوگ تھے، اور انہوں نے پہلی دفعہ جو تھا یہاں پہ یہ جو تھا نا گیز جن کو ہم کہتے ہیں اس کو انٹروڈیوس یہ اس پریکٹس کو شروع کیا. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ نیفیو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور انہی کے ساتھ انہوں نے جو تھا ہجرت کی تھی اور سے لے کے کنعان کی طرف. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ and then we saved him and his family, all of them. إِلَّا أَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ except an old woman among those remained behind. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ after that we destroyed others. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ and you do pass by them in the morning. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ and by night would you still not understand. تو دیکھیے یہ جو عمل ہے نا، یہ جو گیس کا عمل ہے، یہ اتنا برا عمل ہے اور اس قدر ہلاکت والا عمل ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا نیٹ افیکٹ ہوتا کیا ہے. دنیا کے اندر بھی دیکھیے اس سے کتنی زیادہ جو ہے نا پرابلمز آئیں. یہ ایڈز ہے، یہ منکی پاکس ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی کی وجہ سے آتی ہیں.
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, and surely Yunus was among the messengers. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, when he fled to the laden ship. تو حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے اپنے لوگوں کی طرف، اور وہاں پہ جا کے وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے اور لوگ ان کا انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر جو تھی انہوں نے ان کو سزا بھی سنا دی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کے اوپر سزا آئے گی۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام جو تھے پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس حکم آئے کہ وہاں سے ہجرت کریں، اور انہوں نے ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور وہ کشتی جو تھی ویسے بھی اوور لوڈڈ تھی۔ اس کے بعد جب وہ کشتی چلی تو سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آیا اور ایسا لگنے لگا کہ یہ کشتی جو ہے اب یہ ڈوب جائے گی۔ تو اس کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے جو وہاں جو باقی جو لوگ تھے انہوں نے اپنے کہتے ہیں نا لاٹس کو ڈرا کیا تاکہ یہ دیکھیں کہ کس کو پھینکا جائے تاکہ کشتی کو تھوڑا سا ذرا لائٹن کیا جائے، اس کا وزن کم کیا جائے۔ ہر دفعہ انہوں نے جب ڈرا کیا لاٹ کو تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اس کے اوپر، ہی وڈ گیٹ دا شارٹ اینڈ آف دا اسٹرنگ۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو جو تھا وہاں پہ کشتی سے سمندر میں پھینک دیا، تو ایک بڑی سی مچھلی آئی، اس بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا اور پھر وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے۔ وہاں اس کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ, then he participated in drawing the lot and was of those cast off. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, and then a fish swallowed him while he was blaming his own self. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, had he not been of those who glorify, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, he would have definitely lived in its belly till the day when the dead will be raised. تو یہ امپورٹنس ہے تسبیح کی، یہ امپورٹنس ہے استغفار کی، اللہ سے توبہ کرنے کی، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے توبہ کو قبول کیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, then we cast him on a barren shore while he was ill. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, and we caused to grow for him a gourd plant. حضرت یونس علیہ السلام جو تھے مچھلی کے پیٹ میں اویسلی بہت کمزور ہو گئے تھے، ان کو بیمار ہو گئے تھے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ جب مچھلی نے لا کے جو تھا ساحل کے اوپر پھینک دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ایک پیڑ وہاں پہ اگایا اور اس پیڑ کے اندر جو تھا سایہ بھی تھا اور اس کا پھل بھی تھا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, and we sent him to 100,000 or more. تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کو واپس اللہ نے حکم دیا، وہ اپنے لوگوں کے پاس گئے۔ اچھا، اس اثناء کے اندر لوگوں نے جب دیکھے عذاب کے آنے کے جو نشانیاں دیکھیں تو انہوں نے بڑی اللہ سے توبہ کی، دے آسکڈ فار فارگیونیس، اور اللہ نے ان کو ایک نئی زندگی دی۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, and they believed, so we gave them provision till a time. تو قوم یونس جو تھی وہ ایمان لے کے آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا فائدہ دیا ایک مدت تک کے لیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔